The hadith is mentioned in Sahih al-Bukhari, Kitab al-Riqaq. Hadith goes like this, اور اس کی ایک ڈائیگرام بھی ہے, وہ ڈائیگرام میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں. ان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا وخط خطا فی الوسط خارجا منہ وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. Beautiful hadith. Prophet sallallahu alaihi wasallam, narrated by Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam drew a square. Prophet sallallahu alaihi wasallam نے چھڑی سے غالباً مٹی پہ ایک square draw کیا. And then he drew a line in the middle of it. پھر اس کے middle میں, square کے middle میں ایک line draw کی. And let it extend outside the square and then drew several small lines attached to that central line and said. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک square بنایا, square میں center میں ایک line بنائی, اس center کے ساتھ اور اس line کو extend کرایا outside the square, اور پھر he drew several small lines, چھوٹی چھوٹی lines بنائی اس central line سے, and said, آگے سناتا ہوں میں آپ کو, وَقَالَ هَذَا الْإِنسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَحْشَهُ هَذَا وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَحْشَهُ هَذَا. So what he said, Prophet sallallahu alaihi wasallam, this is the human being. یہ انسان ہے, یہ مثال پوری انسان کی ہے. And this, the square, is his lease of life. اور یہ جو square آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ انسان کی lease of life ہے. Encircles him from all sides, or has encircled him. And this line, that is the middle line, which is outside the square, is his hope. And these small lines are the calamities and troubles which may befall him. And if one misses him, another will snap him. And if the other misses him, a third will snap him, and so on and so forth. Brothers and sisters, let's analyze this beautiful hadith. By the way, اس کی میں آپ کو ڈائیگرام دکھا دیتا ہوں. میں نے اس کی ڈائیگرام بنائی تھی آپ سب کے لیے. So this is how this hadith looks. کہ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک square بنایا, اور square کے درمیان میں center میں ایک line بنائی, line کو extend کیا outside the square, اور اس سینٹر لائن کے اوپر نیچے بہت سی چھوٹی لائنز بنائی. سو ناؤ, میں نے لیبل بھی کیا ہوا تھا آپ کے لیے. یہ جو پوری سچویشن ہے ہیومن بینگ کی ہے, یہ جو اسکوئر ہے, یہ جو لائنز بنی ہوئی ہیں, مطلب چاروں طرف سے جو اسکوئر اسے گھیرے ہوئے ہیں, یہ انسان کی موت ہے, اس کی لیز آف لائف ہے. اور یہ جو بیچ کی لائنز ہیں, بیچ میں جو لائن جا رہی ہے, یہ اس کی ظاہر ٹائم لائن ہے, اس سے وہ گزرے گا, اور وہاں پر سینٹر کی جو لائن ہے, وہاں سے بہت سی لائنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکیچ کی اور کہا کہ یہ لائنز ٹیسٹ اور ٹرائلز ہیں. اور اسکوئر کے آؤٹ سائڈ جو ایکسٹینڈ کر رہی ہے لائن, دیٹ از دی فالس ہوپس آف ہیومن بینگ. اب اسی سے ریلیٹڈ اگلی حدیث کیا کہتی ہے؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم drew a few lines and said, this is man's hope, and this is the instant of his death, and while he is in the state of false hope, the nearer line, that is the death, comes to him. Now let's understand the philosophy of life. اسلامی نظریہ حیات اس حدیث میں ایکسپلینڈ ہے کہ پہلی بات, ہم نے مرنا ہے. کوئی بھی بندہ امورٹل نہیں ہو سکتا. انفیکٹ جو سمجھتا ہے اس نے نہیں مرنا, وہ فالس ہوپ میں. جو سمجھتا ہے کہ موت اسے بڑھاپے میں آئے گی, پہلے نہیں آ سکتی, وہ بھی ایک فالس ہوپ لگائے ہوئے. جو یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, وہ بھی ایک فالس ہوپ میں. جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو مرضی کر سکتا ہے اور اس کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اس کی, اس کو کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا, وہ بھی فالس ہوپ لگائے ہوئے. جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں کچھ حلال حرام نہیں ہے, بس جو میری مرضی کرے گی وہ میں کروں گا, وہ بھی فالس ہوپ میں. جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بغیر کسی ذمہ داری کے, بغیر کسی ویژن کے اور پرپس کے لائف گزار دوں گا اور میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا, وہ بھی بہت بڑے فالس ہوپ میں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں, الٹیمیٹلی اللہ تو رحمان اور رحیم, اللہ نے تو معاف کر ہی دینا ہے, تو بس ٹھیک ہے نا, جو دل چاہتا ہے وہ کرتے رہو, تو وہ بھی ایک بہت بڑے فالس ہوپ. یس, سارے فالس ہوپس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ موت کے گھیرے سے تم کبھی نہیں نکل سکتے، پہلی بات۔ دوسرا فلسفہ حیات، اسلامی طرز حیات کا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیچ والی لائن میں مختلف لائنز ڈرا کی، چھوٹی چھوٹی لائنز، اور کہا کہ یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز ہیں، اور اگر ایک سے نکلو گے تو دوسرا تمہیں اوور کم کر لے گا، دوسرے سے بچ کے نکلو گے تیسرا کر لے گا۔ یعنی Allah has clearly told you, and Prophet sallallahu alaihi wasallam has clearly told you that tests and trials are going to come no matter what. So life is full of tests and trials, and these will keep on coming because we are here for a test. We are here to prove ourselves. We are here to grow. We are here because life is, honestly speaking, difficult. زندگی میں کچھ بھی کرنے کے لیے محنت کرنی ہے، زندگی میں کچھ بھی پانے کے لیے محنت کرنی ہے، آپ کو طرح طرح کے ٹیسٹ آئیں گے۔ وہ ٹیسٹ آپ کے رشتہ داروں کی طرف سے ہو سکتے ہیں، اولاد کی طرف سے ہو سکتے ہیں، ماں باپ کی طرف سے ہو سکتے ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے کہ کسی لاس کے تھرو ٹیسٹ کیا جائے، ہو سکتا ہے آپ کو لاس آف ویلتھ، لاس آف لائف، لاس آف fruits, and loss of so many things, loss of loved ones. So there are so many things which a person can lose in this world, and that is a test and trial for a person. Many people want to achieve something, انہیں نہیں ملتا تو یہ بھی ان کے لیے ایک ٹیسٹ اور ٹرائل ہے۔ Many people want to marry someone، ان کی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بہتری ہے، اور یہ ان کا ٹیسٹ اور ٹرائل ہے۔ کچھ لوگ کے دشمن ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، کچھ لوگ کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا۔ سو ایوری ون ہیز دیئر ٹیسٹ اینڈ ٹرائل۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں زندگی کی نیچر سمجھائی کہ یس دیر ول بی ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز اینڈ دے ول کیپ آن کمنگ۔ سو گیئر اپ، گھبرائے نہیں ٹیسٹ اور ٹرائل سے۔ دیکھیں جب آپ کی سوچ یہ ہوگی نا کہ ٹیسٹ اور ٹرائلز تو آنے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یو وش فار ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز، ٹھیک ہے؟ ابھی اس کانسیپٹ کو میں کلیئر کروں گا، بٹ یو شوڈ بی ریڈی کہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ول کم۔ اللہ سے عافیت ہی مانگے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بٹ سنس لائف اٹ سیلف از اے ٹیسٹ سو یس دے کین کم۔ جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ریڈی ہو کے زندگی گزاریں گے تو آپ بہادر بنیں گے، اور یہ بہادری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، اور اللہ تعالیٰ بے شک ان امتحانات میں آپ کے لیے بہت سی ایز کریٹ کرے گا۔ سو اسلامی طرز حیات، نظریہ حیات کیا ہے؟ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ڈیتھ ہمیں ہر طرف سے گھیری ہوئی ہے، اور پھر انسان پہ ٹیسٹ اور ٹرائلز آئیں گے، اور پھر کتنی خوبصورت بات بتائی کہ انسان، وہ جو لائنز آؤٹ سائڈ دا اسکوائر لائے کر رہی ہیں نا، وہ انسان کے فالس ہوپس ہیں، جو اس کے لیز آف لائف اور اسکوپ آف لائف سے باہر کی چیزیں، یعنی وہ چیزیں وش کر رہا ہے جو ایکچولی ریئل میں نہیں ہونے والی ہیں۔ تو اس لیے انہی فالس ہوپس کے ساتھ اگر وہ زندگی گزار دیتا ہے تو جیسے جیسے وہ فالس ہوپ کے قریب جاتا ہے، یعنی فالس ہوپ اسکوائر کے آؤٹ سائڈ لائے کر رہے ہیں نا، یعنی یہ اگر اسکوائر کی ایک سائڈ ہے، جیسے جیسے وہ فالس ہوپ کے قریب جا رہا ہے، جو کہ فالس ہوپس ادھر ہیں، تو وہ ڈیتھ کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں لگ رہا، اور ایک دم سے ڈیتھ ول سنیپ دیٹ پرسن، ایک دم سے ڈیتھ آ جائے گی، اور پھر اس کو ریگریٹ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب فرشتے نظر آئیں گے، اور فرشتے جب روح قبض کریں گے، اور پھر جب قبر میں آنکھ کھلے گی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ The mutual rivalry in piling up wealth in this world has diverted you حتی زرتم المقابر unless you open your eyes in the grave, unless you get up, you wake up in the grave. یس تب انسان کو پتہ لے گا کہ میں تو غلط فلسفے کے مطابق زندگی گزارتا رہا ہوں، میں تو یہ سمجھا تھا کہ دنیا میں آیا ہوں تو ون چانس ہے میرے پاس، اس کے بعد زندگی نہیں ملنے والی، جنت کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایویں باتیں ہیں۔ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ جتنی دولت بنا سکتا ہوں یہیں پہ بنا لوں، جتنا سکسیسفل، ورلڈلی سکسیسفل، جتنا سکسیسفل ہو سکتا ہوں یہیں پہ ہو جاؤں، جتنا کما سکتا ہوں یہیں پہ کما لوں، جتنا انجوائے کر سکتا ہوں یہیں پہ کر لوں، کیا حلال کیا حرام کس نے دیکھا ہے، آخرت آنی، جنت ہوگی، جو کرنا ہے یہیں پہ کر لوں۔ میں تو اس فلسفے پہ زندگی گزارتا رہا، اور اس فلسفے کی وجہ سے میری زندگی میں کتنے نقصانات آئے۔ میں نے اپنے ریلیشن شپس کو اگنور کیا، میں نے دنیا میں تھنگز دیٹ میٹر، جو چیزیں میٹر کرتی تھی ان کو اگنور کیا، میں نے اپنے پیرنٹس کو ٹائم نہیں دیا، میں نے کیریئر کے لیے کتنی بڑی بڑی سیکریفائسز کی، میں نے ورلڈلی پوزیشنز کے لیے کیا نہیں کی، اور اینڈ میں